حوریہ صاحب اگرچہ کسی اس کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے 2-3 اسپیکٹس جو ان کے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ ایک یونیک حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ کالمنسٹ بہت سارے ہیں، ان کے اکیڈیمکس بھی بڑی اسٹرانگ ہے، بٹ دیر آر ویری فیو آؤٹ دیئر جو ایکچولی خود پریکٹیکل سول سرونٹ رہ چکے ہوں. حوریہ صاحب کو جو پریکٹیکل سائٹس ہیں ان کی سائٹس بھی بڑی اچھی ہیں، اور تھیوریٹیکلی بھی بہت ساؤنڈ ہیں، ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، ان کے آئیڈیاز سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں. اور آئی تھنک جو ابھی مین میڈیا کے اندر اگر کوئی اسلام کے آئیڈیاز کا بہت ایک انسائٹ فل اور ایک لاجیکل وے میں دفاع کر رہا ہے تو وہ عوریہ صاحب ہیں. تو عوریہ صاحب اس تعارف کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ اگر کوئی تمہیدی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، پھر میں آپ کے سامنے کچھ سوالات پیش کروں گا، پھر کچھ اسٹوڈنٹس آپ سے سوالات کریں گے. بہت شوق سے یا آپ سے جو میں نے کو بھیجا تو وی آر ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی یو اینڈ ٹو انٹریکٹ ود یو. جی نحمد صلی اللہ رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ سوالات جوابات زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے میں ایک تقریر لمبی چوڑی کر کے چلا جاؤں اور لوگوں کے دماغوں کے اندر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بلاتے رہیں اور وہ پھر سوچیں کہ ہم اس کو پوچھ لیتے تو بہتر تھا، اور وہ ایک جیسے کہتے ہیں ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. یہ جو مکالمے کی اصل بات یہی ہوتی ہے کہ سوالات کے جوابات دیے جائیں. لیکن ایک تمہیدی طور پہ صرف بتا دوں کہ صرف ایک 2-3 منٹ کے اندر کہ پاکستان جو تھا یہ جس وقت یہ تخلیق ہوا ہے تو یہ 1920 کے بعد سے جس چیز ہو رہی تھی اور نیشن سٹیٹس بن رہی تھی، ان میں باقی تمام نیشن سٹیٹ سے بالکل مختلف تخلیق ہوا ہے. تمام نیشن سٹیٹ جو تھیں گزشتہ 200-250 سال کے علم کی بنیاد پر ہو رہی تھیں. اس دنیا میں صرف 4 طریقے ہیں قوموں کو تخلیق کرنے. علاقے کی بنیاد پہ تخلیق ہو سکتی ہے، زبان کی بنیاد پہ تخلیق ہو سکتی ہے، نسل کی بنیاد پہ تقسیم ہو سکتی ہے، رنگ کی بنیاد پہ تقسیم ہو سکتی ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا. 1924 یا 22-23 کے اندر ویزا ریگولیشن آئیں اور 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورس کو لگا کے والے باب النینوا کی تہذیب والوں نے کہا ہمارا علاقہ بڑا پرانا ہے، ہمیں ہمارا ملک دے دو. ان کو دے دیا گیا، کیونکہ وہ بات ہے وہ کہتے دنیا کے لوگ ہیں. نائل کہنے والے مصریوں نے کہا ہمارا ملک دے دو، ان کو دے دیا گیا. ایران والوں کی تخلیق اسی طرح ہوئی. ان کی نیشن سٹیٹ جو تھی وہ سارے اعظم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ بیلجیم جیسے ملک، لکسمبرگ جیسے ملک جو ہے چھوٹے چھوٹے ملک تخلیق ہوئے جو فرانس سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے اور کہتے کہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، ایک رنگ ہے، ایک نسل ہے، ایک زبان ہے، ایک علاقہ. لیکن پاکستان عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ان ساری تخلیقات کے بالکل الٹ بالکل ہوا ہے. آپ سوچیں کہ محمد حسین شیما نے انکار کیا تھا، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم زندگی میں تمام تر معاملات ایک طرح کے کرتے ہیں، لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. تو یہ تصور پاکستان کے بارے میں ہے اور یہ بڑا کمال کا تصور ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر 1400 سال کے بعد وہ مدینہ کے اندر جو بدر کا میدان سجایا تھا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، ہماری نیشن کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک پنجابیوں، سندھیوں، بنگالیوں، بلوچوں اور پٹھانوں نے مل کر بنایا تھا، تو وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اصل میں میں نے انکار کیا تھا تو میں یہ ملک بنا تھا. میں پنجابی تھا، 2 کروڑ پنجابی اس طرف بھی موجود تھے، میں ان کے ساتھ جا سکتا تھا، لیکن میں نے انکار کیا. میں سندھی تھا لیکن میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ 50-60 لاکھ سندھی جو ہے راجستھان میں موجود. میں بلوچ تھا، میں نے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، کیونکہ 45 لاکھ کی بلوچ نے ایران کے اندر بھی موجود. میں پٹھان تھا تو انکار کیا تھا، ورنہ میرا تو 4 کروڑ کا ملک جو تھا وہ اس طرف موجود تھا. ہم نے انکار کر کے اپنی قومیتوں کا ہم نے پاکستان بنایا تھا، اور اس کی بنیاد بنیادی طور پر بالکل مختلف رکھی گئی ہے، نظریاتی بنیاد پر رکھی گئی ہے. اور ہم نے ان 4 بنیادی قومیتوں کی نفی کی تھی جو دنیا کے علم کی بنیاد پر پایا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم انسانوں کی نفی کر کے ایک بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ. بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی زبردست تمہیدی بات کی. آج چونکہ اور یہ سب ہمارا فوکس ایک خاص پرسنالٹی پہ ہے، اور جو آپ نے بات کی اس کے اندر بہت سارے عوامل تھے. مسلمانوں کے اپنے کچھ حالات تھے، ہندوؤں کی اپنی کچھ بغض نفرت تھی مسلمانوں سے جو کہ فورسی کی تھی ہمارے لیڈرز نے. اور یہ ایک طرح کا جو میریکل ہوا ہے، میں میریکل ہی کہوں گا کہ آپ نے جیسے ہائی لائٹ کیا کہ بہت یونیک تھا.
کہیں پر اور اس طرح کا اتنی نیشن اسٹیٹس بنی، لیکن ایک بھی مثال اس کو نہیں دی جا سکتی جہاں پہ وہ ریلیجن پہ بنی ہو، اسلام پہ بنی. قائد اعظم پہ ہم آتے ہیں، محمد علی جناح رحمہ اللہ پہ. اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے کہ ان کا ایگزیکٹ کنٹریبیوشن کیا تھا، مطلب بہت سارے ہم جب پڑھتے ہیں، طالب علم جتنی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ had this single man not been there تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس وقت فورسز ایٹ پلے تھی اس کے لیے he seemed to be the right person in every sense of the word. I mean there were people around him، لیکن آخر میں جس طرح سے انہوں نے آرگیو کیا، جس طرح سے ان کے پاس لاجک تھی، جس طرح سے ان کو ویٹ دیا جاتا تھا، ان کی بات کو ویٹ دیا تھا. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا خاص باتیں تھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنلی، جس کی وجہ سے ہم ان کو اپنا قائد بھی مانتے ہیں، بابا قوم بھی مانتے ہیں، فادر آف دا نیشن بھی مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید ہسٹری مختلف ہوتی had there been no جناح. دیکھیں، اگر قائد اعظم کو ہم ایک پولیٹیشین کے طور پہ لیتے ہیں تو وہ تو ایک کامیاب پولیٹیشین تھے، اور یہ تو تاریخ کے اوپر ایک ثبت ہے حقیقت کہ ایک شخص نے ایک ملک کو تخلیق کیا اور اس ملک کو وجود میں لے کے آیا. یہ تو لیکن قائد اعظم کی اپنی سوچ کیسی تھی، یہ سب سے اہم ترین چیز. قائد اعظم کا میں آپ کو بتاؤں، قائد اعظم کی تمام تر جتنی بھی میں نے تقریروں کا مطالعہ کیا ہے، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جس حوالے سے گفتگو کیا، خاص طور پہ جو انہوں نے علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں ان کا جو دیباچہ لکھا ہے اس کا مطالعہ کیا، تو مجھے حیرانی ہوئی کہ قائد اعظم بنیادی طور پر اس ملک کی تخلیق کے لیے ہی ایک پہلے دن سے ایک نظریہ رکھتے تھے، اور وہ نظریہ ان کا تھا، وہ بنیادی طور پر ایک اسلامی نظریہ تھا، اور اس نظریے کو آگے فالو کرتے تھے. قائد اعظم کو ایک اوریجنل تھنکر کے طور پہ ہم نہیں لے سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایات کے مطابق اس ملک کے اندر ایک نظام چاہتے تھے. اب اس کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی ایک تقریر ہے 11 اگست کی، اس کو اوور ایمفسائز کر کے قائد اعظم کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی. مجھے اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے قائد اعظم صبح 9 بجے پیدا ہوئے تھے، 11 اگست کی تقریر کی اور رات کو فوت ہو، یعنی اس کے علاوہ ان کی پوری زندگی یوں ہے جیسے بالکل ختم تھی ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے، بہت مشہور صحافی ہیں، بڑا نام ہے ان کا، ضمیر نیازی، فوت ہو گئے ہیں. ان کی کتاب پریس آف چینج میں ایک جھوٹا واقعہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. جھوٹا واقعہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے جب یہ تقریر کی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے لوگ تھے جو پاکستان کی بیوروکریسی تھی، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے تو ایک سیکولر خبر دے دیا ہے تو یہ تو اب تقریر کو روک لیا جائے. اور ڈان کے ایڈیٹر جو تھے وہ الطاف حسین صاحب جو تھے وہ فوراً قائد اعظم سے ملنے چلے گئے. انہوں نے کہا میں تو کل کو چھاپوں گا، یہ روک رہے ہیں. مجھے اس لیے حیرت ہوئی کہ میں خود بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں. مجھے حیرانی اس بات پہ تھی کہ بیوروکریسی کے اندر یہ امام ابن تیمیہ جیسے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے کہ جو اسلام کے نام پر کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کہ جناب قائد اعظم کی تقریر سیکولر ہو رہی ہے، روکو. تو پھر میں نے اس کو تحقیق جب شروع کی، جب میں سیکٹری آرکائیوز تھا، تو مجھے حیرانی اس بات پہ ہوئی کہ قائد اعظم کی تقریر جو تھی وہ ہندو میں تو چھپ نہیں تھی، ہندو اخبار میں چھپی تھی، سول ملٹری اینڈ گزٹ میں چھپی تھی، لیکن ڈان میں وہ تقریر کہیں نظر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈان اخبار کا جو دفتر تھا دلی میں وہ جلا دیا گیا تھا، اور پاکستان میں وہ دفتر قائم کرنے کے چکر میں تھے، اور پہلا شمارہ جائے 16 اگست کو شائع ہوا، یعنی 12 اگست جس کے نام کہا جاتا تھا وہ تقریر نہیں تھی. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ قائد اعظم نے اس تقریر کو، آپ خود سوچیں کہ اس تقریر کے بارے میں اسی وقت سے ہیو اینڈ کرائی شروع ہو گئی تھی کہ یہ تقریر جو ہے یہ قائد اعظم کی جو ہے یہ بڑی غلط ہو رہی ہے، تو ہم اس کو روکیں، کیا کریں، یا اس کے بارے میں سوچیں. یہ بات جو خبر چل رہا تھا یہ کہ اس کو ایک سیکولر امیج بنا کے پیش کریں. تو قائد اعظم نے 25 جنوری 1948 کو کراچی کے بار میں خطاب کرتے ہوئے یہ فکرے کہے. اب ظاہر بات ہے جس نے تقریر کیا وہی اس بات کا انٹرپریشن لے سکتا ہے. وائی دس فیلنگ آف نروسنس، یہ نروسنس کیوں ہے تمہارے لوگوں کے درمیان، یہ بے چینی ہیجان کیوں ہے؟ The future constitution of Pakistan is going to be in conflict with Sharia law. کہ پاکستان کا جو آئندہ جو آئین ہے وہ شریعت لا کے مخالف ہوگا. The Sharia Islamic principles today are as applicable to life as they were 300 years ago. کہ اصول جو ہیں وہ آج بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں، نافذ العمل ہیں جیسے 1300 سال پہلے تھے. اور ساتھ ہی قائد اعظم نے کہا کہ there are people who are creating certain mischief، کچھ شرارتی لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے اسی وقت اس کو نیگیٹ کر دیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ بنیادی طور پر اس بات کا تصور رکھتے تھے کہ پاکستان کی سوشل اور اکنامک سسٹم جو ہے وہ خالصتاً اسلام کے اصولوں پر مبنی ہو. دوسرا جو ان کی آخری تقریر ہے یہ تو جسے کہتے ہیں کہ یعنی آخری بہر ثابت کر دیا. یہ تقریر انہوں نے اسٹیٹ بینک
के इफ्ताह के मौके पे की। आप हैरान होंगे, मैंने अपनी अब कायद आज़म जो है इस तकरीर में फरमाते हैं, आई शैल वॉच विद कीननेस, मैं कीननेस के साथ वॉच करूंगा the work of your research organization in evolving banking practices banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic system, social economic life. The economic system of the West has created almost insoluble, अब देखें बात खत्म नहीं होती, this is for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from the disaster that is now facing the world. कि मगरब के जो निजाम है, माशी निजाम, उसने इतने लाजनहल किस्म के मसाइल खड़े कर दिए हैं कि हमारे नजदीक हम समझते हैं कि शायद कोई मुजदा इसको बचा सके. It has failed to do justice between man and man. ये इंसानों के दरमियान इंसाफ नहीं करता, and to eradicate friction from the international field. और आलमी सतह पर ये जो आपस में फ्रिक्शन पैदा हो गई है, एक तो तशवीश पैदा हो गई, उसको खत्म नहीं कर सकता. आगे आप फरमाते हैं, on the contrary, बिल्कुल उसके मुखालिफ, it has largely responsible for the 2 world wars in the last half century. ये गुज़श्ता 50 सालों में ये मगरब का माश is today in the worst mess. आज एक बदतरीन मस के अंदर बहरान का शिकार है, worst mess than ever before in the history. तारीख में से पहले कभी भी मगरब नहीं था जो मौजूदा निजाम के सब है. The adoption of the Western economic theory, मगरब की इकोनॉमिक थ्योरी को अगर हम मान लें, and a practice will not help us in achieving our goals of create, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. वो कहते ये हैं, हम अगर एक निजाम बना देंगे तो हम दुनिया के सामने साबित करेंगे कि इस्लाम का जो माशी और इक़्तिसादी और माशरती निजाम है, ये पूरी दुनिया के लिए खुशियां ला सकता है. ये था कायद आज़म, और ये उनकी आखिरी तकरीर है. उसके बाद वो ज़ियारत चले गए थे और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया था. और इससे बड़ा मगरबी निजाम का, मगरबी तहजीब का नाकद कौन हो सकता है. लेकिन हालत ये है कि जिस दिन से कायद आज़म की आंख बंद हुई, हमने उसी मगरबी निजाम के सामने सजदा किया, हमने उसी IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे के ऊपर जाके चौखट रखी, हमने वहीं जाके हमने दरीजागरी की. यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक नाकाम होना. भाई साहब, सुभान अल्लाह, आपने बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव वे में और इंसाइटफुल वे में बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल्स और उनके इरशादात के साथ आपने एक चीज़ प्रूफ की. क्वेश्चन उठता है ये सब के इस सब के बावजूद, यानी अब हम देखते हैं कि आज 2021 में जब हम कायद आज़म की बर्थडे सेलिब्रेट करें, इन अ वे उनको याद कर रहे हैं और उनसे सबक हासिल, उनके विजन को याद कर रहे हैं, तब व्हाई आर देयर सो फ्यू वॉइसेस देयर. मतलब हमें चंद लोग मिलते हैं जो इतनी वीमेंटली इस चीज़ की बात करते हैं जिस जोर शोर से आप बात कर रहे हैं. बट सीम्स एज इफ के आई डोंट नो किसी प्लानिंग के तहत या लॉबिंग के तहत उस विजन को बाकायदा डेलिबरेटली हाइड करने की कोशिश की गई, उसको अल्टर करने की कोशिश की गई, उसके डिफरेंट नैरेटिव्स बनाए गए, मीडिया पे फैलाए गए, ताकि हमें वो काम ही ना करना पड़े जिसके लिए पाकिस्तान बना था, जो ओरिजिनली पाकिस्तान के फाउंडर का ड्रीम था, जो हमें हर तरह की दीन और दुनिया की कामयाबी दिला सकता. तो इसमें आप क्या कहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, ऐसे क्या अवामिल थे जिसकी वजह से हमने इसको न सिर्फ नजरअंदाज कर दिया बल्कि उसके खिलाफ हमने बयान देने शुरू कर दिए? देखिए, कायद आज़म की पूरी खजाना जो तकारीर का है, जो उनकी राइटिंग्स का है, उनके खतूत का है, उनमें सिवाय 11 अगस्त की तकरीर के कुछ और तो चीज पेश नहीं करती. और 11 अगस्त की तकरीर मैं कभी भी सोचता हूँ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाके मदीना किया था, बिल्कुल उसकी एक तस्वीर लगी. एक ऐसे नजर आता है कि जैसे आपने फरमाया था, हम ईसाई और यहूदी जितने भी यहाँ मदीने में रहते हैं वो अपने इबादत भी करेंगे, अपनी सिनेगॉग में भी जाएंगे, अपने चर्चेस में भी जाएंगे, और वो एक मिल्लत के तौर पे हमारे साथ काम करेंगे और हमारा एक मुश्तरका दिफा होगा. अब ऐसी सूरत हाल में आप सोचें कि आपने उस फ्रेमवर्क के अंदर असल में एश्योरेंस दी थी जो अपना यहाँ के रहने वाली अक़लियतों को, क्या पाकिस्तान बन गया है, अब आप आजाद हो, हम आगरे के बड़े सगीर के अंदर अक़लियत के तौर पर. ये है असल में सूरत हाल जिसके ऊपर कायद आज़म जो थे उन्होंने इस तो कि मगरब के कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाया जाए. मेरी एक इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी है, मैं खुद फाइनेंस में रहा हूं. दुनिया में कोई एक
मुल्क का प्रोग्राम, मैं लैटिन अमेरिका के मुल्कों की बात कर सकता हूँ, मैं अपना उसके मैं फार ईस्ट के मुल्कों की बात कर सकता हूँ। जैसे जैसे वो IMF की गुलामी से बाहर निकले हैं, उन्होंने अपना सिस्टम जो है इवॉल्व किया है, वैसे वैसे ही वो बेहतर और आगे बढ़ते। कायद आज़म की अपने ख्यालात को पहले दिन से जैसे उनकी आंख बंद हुई, आप सोचें हमने 1.5 साल लगाया है ये बात लिखने के लिए कि करारदाद मकासद का ये फिक्रा लिखने के लिए कि सॉवरेनिटी गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा था कि इस कायनात का मालिक अल्लाह है, इस कायनात का खालिक अल्लाह है, इस कायनात का इक़्तिदार आला अल्लाह के पास है। हमने 1.5 साल झगड़ा, कितने लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उनको जेलों में बंद किया, और हम कायद आज़म की उसके बाद बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चले। उसकी एक वजह है बहुत बड़ी, अंग्रेज पाकिस्तान को 3 चीजें दे के गया था तोहफे। एक दे के गया था सेकुलर लिबरल ब्यूरोक्रेसी, दूसरा दे के गया था सेकुलर लिबरल फौज, और तीसरा दे के गया था सेकुलर लिबरल पॉलिटिकल लिटरेसी। सेकुलर ब्यूरोक्रेसी वो थी जो कि रातों को सहरा के अंदर बैठ के भी, टेंट में बैठ के भी अगर डिनर करती थी तो काला सूट पहन के, ब्लैक सूट पहन के और छुरी कांटे से खाना खाया करती थी। सेकुलर फौज वो थी कि जिसके 1977 के बाद तक भी, 78 तक भी उनके बार होते थे, और जो शख्स शराब नहीं पीता था उस शख्स को बड़ा पर्सोना नॉन ग्रेटा समझा जाता था फौज के। और सेकुलर पॉलिटिकल लीडरशिप वो थी जिसको इन दोनों ने क्रिएट किया था, और ये वो लोग थे जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई थी। कोई नून था, कोई टवाना था, कोई दौलताना था, कोई फलाना था, कोई एलपियाल था, कोई बुगटी था, कोई और इस तरह के लोग थे। ये सारे के सारे अंग्रेज के परवुर्दा लोग थे जिसको उन्होंने जमीनें दी, किसी को अपना ऑनरेडी मैजिस्ट्रेट लगाया, किसी को ऑनरेडी कैप्टन लगाया, किसी को ऑनरेडी तहसीलदार लगाया, लोगों की जरूरियात को उसके साथ वाबस्ता किया। जब वो इकट्ठे हो गए, ये वो लोग थे जिन्होंने कायद आज़म के उस तस्वर को डिफीट करने की कोशिश की। यही वजह है कि मशरकी पाकिस्तान में सबसे पहला जो बिल पास हुआ था वो जागीरदारी के खिलाफ पास हुआ था, और पाकिस्तान के अंदर हुआ ये कि इस मगरबी पाकिस्तान के इलाके के अंदर तमाम तर सियासी कुव्वतें नवाबजादा नसरुल्लाह की सरकर्दगी में, जिनको हम बाबा जमहूरियत कहते हैं, इकट्ठी हो गई। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि अंजमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ ज़िम्मेदारान तहत शरिया, और नवाबजादा नसरुल्लाह जो थे उनको लीड करते थे, और उन्होंने यहाँ पर जागीरदारी सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ दिया तमाम फोर्सेस ने मिलकर। उसमें हुकूमत की वजह है यहाँ पर आगे जो है वो किसी तौर पर टूट गई। और ये सब एक चीज, बिकॉज वी आर एकेडमिक्स, हम होप रखते हैं, हमारे सामने बच्चों की नई जनरेशन है जो आपके सामने बैठे हैं, इनकी एवरेज एज को 18 के करीब है, और ये भी आए हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े एक पैशन के साथ आए, एक नए विजन के साथ, एक डिफरेंट अज़म के साथ आए। मैं यहाँ पे इनसे चाहता हूँ कि आपसे कुछ उम्मीद की बात आगे फ्यूचर के बारे में सुने, क्योंकि हम तो चले इनिंग्स खेल चुके, हमने देख लिया क्या गलतियां हुई, बट पासिंग ऑन द बेटन, हम जब ये बात करते हैं तो हम ये देखें कि ये जो डिवाइडिंग लाइंस हैं, और जो भी वजूहात आपने माशाल्लाह इतनी स्कॉलरली वे में हमें गिनाई कि कायद आज़म का विजन हम क्यों नहीं रियलाइज कर सके। अब मूविंग फॉरवर्ड, ये विजन रियलाइज करने के लिए व्हाट आर सम ऑफ द टॉप 3 एजेंडा पॉइंट्स जो कि आपको लगते हैं कि टेकअप करना पड़ेगा नई नस्ल को, नई लीडरशिप को, जो भी चाहती है चेंज, उसके एतबार से वो क्या चीजें हो सकती हैं जिसपे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल है टू चेंज द फेट ऑफ द नेशन? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले का कुछ भी हो, आज भी थोड़ी बहुत उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं जिसे हम दीन और ईमान कहते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मेरे दादा हो या उसका दादा हो, सबने अपनी कब्रें, अपनी जमीनें, अपने इलाके, अपने घर छोड़ के यहाँ आए। यहाँ के लोगों से भी उनको पता था कि हमारे इर्द गिर्द लोग बसते थे। पाकिस्तान का एक हमने बड़ी मुश्तरका तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना दिया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेशहद तक हमने इस्लामी दफात को शामिल किया। लेकिन 73 से आज तक मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी इस्लामी दफा है जिसके ऊपर हमने अवाम के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। आप जरा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज उठा लें, आप हैरान होंगे कि हुकूमत जो है कि यहाँ पर अरबी तालीम जो है उसको आगे बढ़ाएगी ताकि लोग कुरान को खुद समझ। हुकूमत जो है यहाँ पर उर्दू के नफाज करेगी, हुकूमत जो है सूद के निजाम को, रिबा को खत्म करेगी, तो हुकूमत जो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है उसको बना। ये हमने कुछ नहीं, जब तक आप अपनी तमाम लोगों के कंसेंसस की बुनियाद पे बने हुए आइन की उस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते, लोगों के अंदर उस तरह की सूरत पैदा हो ही नहीं सकती जिसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं। आप देखें ना, हमारी जो 18वीं तरमीम आई है,
اب 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر تقریباً 150 کے قریب ہم نے ترمیمیں کر کے 1973 کے آئین کو حلیہ بگاڑ دیا. اب ہوا کیا ہے کہ 4 صوبوں کی آمریت پیدا ہو. اب ایک صوبہ جو ہے وہ جب چاہے کراچی کا گلا گھوم سکتا ہے, دوسرا صوبہ پشاور کا گلا گھوم سکتا ہے, تیسرا صوبہ ملتان کا گلا گھوم سکتا ہے, چوتھا صوبہ خضدار کا گلا گھوم سکتا ہے. ہم نے 4 آمریتیں کریٹ کر دی ہیں اس ملک میں, اور جو ٹوٹل اس روح کے خلاف تھی, اور اس کی بنیاد ہم نے الٹ رکھی. پاکستان بنایا ہم نے پنجابی سے انکار کر کے, جہاں کہا نہیں ہم پنجابی نہیں ساتھ سرائکی بھی ہیں. پاکستان بنایا ہم نے سندھی سے انکار کر کے, جہاں کہا ہم سندھی بھی ہیں اور ساتھ اردو اسپیکنگ بھی ہیں. پاکستان بنایا ہم نے پشتون سے انکار کر کے, کہا ہم پشتو بھی ہیں اور ہندی کو بھی ہیں ساتھ. ان ساری چیزوں کی بنیاد کے اوپر آگے آ کے آپ پہ یہ صورتحال پیدا. آپ دیکھیں میری بات سنیں, انگلینڈ ہے, انگلینڈ میں اسکاٹش جو علاقہ ہے وہ گیلک وہاں بولی جاتی ہے, ٹھیک. آپ نے دیکھا ہوگا لندن کے اندر کوکنی بولی جاتی ہے. فرانس کی فیفڈمز ہیں بہت زیادہ. یہ ساری کی ساری جو ہیں, یہ ساری کی ساری انہوں نے کہا نہیں, جب تک ہم ایک نیشن ہوڈ کا تصور نہیں دیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. امریکہ آپ خود دیکھو اندر ٹریک آف امیگرینٹس ہے, کوئی ریاست ایسی نہیں جس میں کسی ایک زبان بولنے والا آ کے جمع ہو. کوئی ہنگری سے آیا ہے, کوئی پولینڈ سے آیا ہے, کسی اور جگہ سے. ان کا نہیں, ایک زبان, ایک کلچر, ایک سب کچھ ہم بلٹ اپ کریں گے. اور وہ 200 سال کے اندر, صرف 200 سال کے اندر انہوں نے بنایا اور کہا کہ نہیں انگریزی زبان ہوگی. اسپینش بولنے والے بھی انگریزی بولتے ہیں, عربی بولنے والے بھی انگریزی بولتے ہیں. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک پاکستان, جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج, پاکستان میں جب تک اس زبان کو ہم فروغ نہیں دیتے, دنیا کی 5000 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی ہو. آپ سوچ سکتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے. کوئی ناروے سے نہیں کہتا, کوئی سویڈن سے نہیں کہتا, کوئی ڈینمارک سے نہیں کہتا, کوئی آسٹریلیا سے نہیں کہتا, کوئی آئس لینڈ سے, فن لینڈ سے نہیں کہتا. 25-25 لاکھ کے ملک ہیں, پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرواتے ہیں. جب تک یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی اس وقت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا, یہ تو ماشاءاللہ یہ جو ایک ہماری ایتھنک ڈیوائڈ ہے یا لسانی ڈیوائڈ ہے, اور اسی طرح سے قوم کو ایک جوڑنے کے لیے ہمیں ایک کامن مادری زبان چاہیے جو ہماری اردو ہے, اور اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ گوئنگ بیک ٹو قائد اعظم کی اپنی زندگی کے اندر کیا ان کے ہم کچھ ارتقائی مراحل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ جو ان کا پہلے ایک رجحان تھا جس میں وہ کانگریس کا پارٹ بنے تھے, اور اس کے بعد ان کی ایک ایولیوشن ہوئی, وہ بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو پک کیا. ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ مین. پھر ایونچولی جب ان کو علامہ اقبال نے دعوت دی, تو ذرا سا ان کی لائف کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ ان کا ارتقا, خیالی ارتقا کیسا, اور پھر آخر میں ان کی کنوکشن, وہ اس کے بارے میں آپ کسی حد تک بات کر چکے ہیں, لیکن پھر اس تک آپ اس کو کلمنیٹ کیجئے. دیکھیں, پیغمبروں میں اور عام لیڈر میں ایک فرق ہو کہ پیغمبر بنیادی طور پر شروع دن ہی سے ایک نقطہ نظر پر قائم ہوتا ہے اور وہ اپنی الہامی صورتحال جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے. کبھی بھی عام آدمی پیغمبر نہیں ہوتا, نہ بن سکتا ہے. کوئی بھی دنیا کا لیڈر جو ہے اس طرح کی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا وہ کہتا تھا قد لبثت فیکم عمرا, میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے, مجھے بتاؤ. میں کبھی اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا جیسے وہی کی بات کرتا ہوں. کوئی دنیا کا شاعر ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے دن جو اقرا باسم ربک الذی خلق ہے اور آخر تک اس کا معیار جو ویسے کو رہتا ہے. یہی بات ہے. لیکن یہ عام آدمی کا, قائد اعظم کا بھی معاملہ اسی کا طرح تھا. آپ سوچیں کہ برصغیر میں کوئی لیڈر ایسا نہیں کہ جو اس ایوولوشن سے نہ گزرا. وہ ابوالکلام آزاد ہو, اس سے پہلے مولانا محمد علی جوہر. آپ دیکھیں کہ جو 1920 کی جو موومنٹ ہے جسے ہم خلافت موومنٹ کہتے ہیں, اس کے اندر گاندھی جو تھا وہ اس کا لیڈر تھا. اس نے آ کے وہاں سے اس نے اعلان کیا تھا وہاں پر دہلی کی جامع مسجد سے, اور یہ سارے لوگ ساتھ. اسی طرح قائد اعظم جس وقت چھوڑ کے آئے ہیں تو انہیں ایک بڑی مدار بات, جس میں ساورکر جو تھا ان کا خاص آدمی تھا. پنڈت مدن موہن مالویہ کی تحریک تھی, لیکن شدی کی تحریک یہ کہتی تھی کہ بر صغیر جو ہے یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے. یہاں جس آدمی نے بھی کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے ہم اس کو واپس لیں. اور سنگٹھن کی تحریک ہوتی تو یہ زبردستی اس کو لے کے آتی. اس کی بنیاد پر 1925 میں راشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل اور اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں ناگپور کے اندر قائم ہوئی, اور اس کے اندر گول وارکر اس کا سربراہ بنا. اور انہوں نے, آپ اندازہ کریں کہ 1925 میں پہلا قانون توڑا تھا کہ مسجد کے سامنے جا کے بانڈ باجے اور نصیریاں بجائی تھی اور فساد ہوا تھا. اس دن سے لے کے 1947 تک وہ آج تک یہی کہتے رہے کہ ہم اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو نہیں مانتے, ہم یہاں پر مسلمانوں کو بحر عرب میں باہر پھینکیں گے.
جو کہ جاٹ اور راجپوت ہیں وہ تو ہم واپس ہندو آ جائیں گے، لیکن جو باہر سے آئے ہیں، سید ہیں، ارائی ہیں، اور ہیں مغل ہیں، ان سب کو واپس بھیج دیں گے۔ اس کیفیت کے اندر قائد اعظم نے یہ طے کر لیا تھا اب ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ خود سوچیں، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں تھا جہاں پر ہندو پانی علیحدہ نہ ہو اور مسلم پانی علیحدہ نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں آپ گھستے، آپ کسی کی رسوئی میں گھس جاتے تھے تو وہ گنگا جل سے اس کو پاک کیا کرتے تھے۔ آپ قائد اعظم کی تقریریں اٹھائیں، انہوں نے اس وقت کہا کہ ہماری تہذیب مختلف ہے، ہماری زندگی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مختلف ہے، ہمارے اقدار اور روایات مختلف ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم رہ نہیں سکتے، ہم رہیں گے تو ہم اس غلامی میں آ جائیں گے۔ آپ خود سوچیں، ایک اور بڑی بات کی جاتی ہے، غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ جمہوری طور پر بنایا گیا تھا۔ پاکستان نارمز آف ڈیموکریسی کے اگینسٹ بنا تھا۔ پاکستان قائد اعظم نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی تصور دیا تھا، ورنہ تو جمہوریت بن ہی نہیں سکتے تھے آگے۔ آج ہم اگر پاکستان میں سیپریٹ الیکٹوریٹ شروع کر دیں اور یہ کانسٹیٹوئنسی ختم کر دیں، پاکستان جو ہے دوبارہ فلاح کی راستے پہ آ سکتا ہے۔ دنیا میں 97 ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے اس کو ختم، جداگانہ نظام کو شروع کیا ہے، اور آج وہ فلاح پہ بود۔ اچھا، اور صاحب یہاں پہ نا یہ جو آپ کے آڈینس ہیں ابھی، یہ جو ہمارے القادر کا پہلا بیچ، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کا، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی سٹیج میں ہو، پلس ہم نے ویژن کے طور پہ ان کو شروع سے کہا ہے کہ ایجوکیشن ایٹ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ لرننگ اے فیو اسکلز، اٹ از اباؤٹ ٹرانسفارمنگ یور کیریکٹر۔ تو اصل چیز جس پہ فوکس ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیریکٹر اگر اچھا بن جائے گا تو بہت سارے اسکلز آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، لیکن آپ ویژن ڈریون ہوں گے، مشن ڈریون ہوں گے، اور آپ بہت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہاں بچوں کا رجحان بھی، میں نے لمز میں پڑھایا، آئی بی میں پڑھایا، کیس بل میں پڑھایا، یہاں پر تھوڑا فرق ہے کہ جو بچے شروع میں نیت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بجائے اس کے کہ بہت اچھی ایک لوکریٹو کارپوریٹ جاب پکڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گاؤں کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اپنے قصبے کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو، معاشرے کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم قائد اعظم کی پرسنالٹی کو لیں تو آپ نے ان کو اتنا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ آپ ان کے کچھ کیریکٹر ٹریٹس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دیر واز سرٹن تھنگس ویری اسپیسیفک یونیک اباؤٹ قائد اعظم which made him the right fit for leading the nation, for establishing this new nation with such an amazing vision. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان بچوں کی آگے گرومنگ کے لیے، ان کے کیریکٹر فارمیشن کے لیے کیا چیزیں ہیں جو قائد کے کیریکٹر سے ہم پک کر سکتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ ہم القادر یونیورسٹی کے تحت، اور یہ بچے خود بھی اپنے طور پہ کوشش کریں کہ اپنے اندر انکلکیٹ کریں اور فیوچر میں جا کے اس طرح سے کنٹریبیوشن کر سکیں جیسے ایک آدمی نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا۔ دیکھیے، قائد اعظم اور علامہ اقبال دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی ساری ایجوکیشن جو تھی یہ ویسٹرن تھی۔ علامہ اقبال جو ہے وہاں پڑھے ہیں، قائد اعظم بھی وہاں پڑھے، لیکن بنیادی پرنسپل وہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا نا، سیرہ نہ کر سکتی مجھے دولت دعوت فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ دونوں مروب ہو کے نہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، وہ دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، نہ اسلام اس کی لگاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عبرانی سیکھنے کے لیے اپنے 3 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے عبرانی سیکھ کے آؤ تاکہ ہمیں ان کی چیزوں کا علم ہو۔ اس طرح آپ جو مشہور حدیث ہے اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ تم چین بھی جانا پڑے تب بھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا جو ہے یہ بنیادی، آپ اسلام کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ علم مومن کا گمشدہ مال ہے۔ گمشدہ مال یہ ہے کہ میرا موبائل کسی جگہ رہ جاتا ہے اور میں واپس پریشان ہو جاتا ہوں، یار میرا موبائل ڈھونڈو کہاں پر ہے، کرسی کے نیچے ہوگا، گاڑی میں پڑا ہوگا، فلاں ہوگا، یہ اس طرح علم کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہاں کیا، لیکن کسی طور پر مروب نہیں، نہ ان کی گفتگو میں مروبیت آتی ہے، نہ کسی اور چیز میں۔ لنکن دن میں پڑھا ہوا تھا، یہ علامہ اقبال ہائیڈلبرگ میں پڑھا ہوا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ علم آپ حاصل کریں، لیکن علم بنیادی طور پر اس کا آپ نے اپنی تہذیب کے ساتھ کیسے اس کو وابستہ کرنا ہے اور اس کی سپریمیسی میں کیسے آنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یورپ کی یونیورسٹیاں ہیں، 400 سال تک یونیورسٹیوں میں عربی پڑھائی جاتی، کیوں پڑھائی جاتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ عربی نہیں سیکھیں گے تو آپ کسی طور پر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور عربی کس لیے سیکھتے تھے؟ کیونکہ سارے کا سارا علمی خزانہ، اور اس لیے عربی ہر گاؤں کے اندر عربی پڑھی جاتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربی کے ذریعے علم سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی انگریزی اس لیے سیکھنی چاہیے کہ ہم علم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن باقی انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میڈیم انسٹرکشن جو ہے ان کا یورپ کا فرینچ میڈیم انسٹرکشن نہ رہے، باقی نہ رہے۔ آپ خود سوچیں کہ ہم نے کیا
کہ ہم نے پورا سیلیبس جو ہے وہ کاپی کرنا شروع کر دیا اور جس وجہ سے ہم تباہ برباد ہوئے. قائد اعظم نے اپنی زندگی کے اندر صرف ایک محکمہ بنایا اور اس محکمے کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اس کا سربراہ انہوں نے لگایا تھا علامہ محمد اسد کو. یہ ایک یہودی تھے جو کہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے تھے، ویانا شہر میں، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر علامہ اقبال سے آ کے ملے تھے. انہوں نے بڑا کام کیا. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا عرفات، جس میں ہر رسالے میں ایک مضمون چھاپتے تھے وٹ پاکستان مین، اور اس کے آگے لا الہ الا اللہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ان کو قائد اعظم نے باقاعدہ تقریریں کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان پہ کم از کم 6 تقاریریں انہوں نے کی ہیں کہ سسٹم کیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ ایک ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کریں، آپ ایک سوشل سسٹم ڈیزائن کریں، آپ اکنامک سسٹم ڈیزائن کریں. اور ان کا آپ اندازہ کریں کہ لاہور کی سیکریٹریٹ کے ساتھ جہاں پر ایم پی ہاسٹل ہے وہاں بہت بڑا ادارہ کھولا گیا تھا. پھر جب قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوئی ان کو سفیر بنا کے بھیج دیا گیا اور پیچھے سے ادارے کو آگ لگا دی گئی. ہمارا اپنا انڈیجنائز ایجوکیشن سسٹم جب تک نہیں ہوتا قائد اعظم کے مطابق ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں ہم بچے کو شروع دن ہی سے وہ ماحول پڑھاتے ہیں جو اس ملک کا وابستہ ماحول ہی نہیں ہے. ہم اس کو سنڈریلا پڑھاتے ہیں جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلے. ہم اس کو کنگ لیئر پڑھاتے ہیں جو اپنی محبوبہ بادشاہ کی ملکہ سے عشق کرتا ہے. ہم اس کو بہت سارے سانتا کلوز پڑھاتے ہیں. ہم سمر مائنڈ از میڈ آف آل دیز تھنگ پڑھاتے ہیں. تو بچے کی وال کے اوپر وہ سارا کچھ پینٹ ہو جاتا ہے سماج کی وال کے اوپر. تو جیسے ہی وہ لندن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اپنے خوابوں کی دنیا میں واپس آ گیا ہوں. اسی لیے وہ لندن رہ جاتا ہے، یہاں واپس نہیں آتا. ایک برین ہے جو ہمارے یہاں سے، ہم یہاں سے جاتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں the education I have received has no utility in my country. I don't want to come back. I want to stay over here. stay over here ہو رہا ہے. اس لیے جب تک آپ قائد اعظم کی اس 2 پرنسپل، ایک زبان جو آپ قائد اعظم نے ڈھاکہ میں بھی کہا تھا اور ایک آپ کا جو ہے آپ کا اسلامک پرنسپل، ان دونوں کے اوپر چلیں گے تب آگے ترقی کریں گے. دنیا کا ہر یورپ کا ملک جو ہے وہ 4 زبانیں جو ہیں اپنے بچوں کو سائملٹینیسلی سکھاتا ہے. ایک انگریزی بچہ جو ہے وہ انگریزی سیکھتا ہے، لیٹن سیکھتا ہے، فرینچ سیکھتا ہے. بلکہ چھٹیوں کا ان کا گیت ہے نو مور لیٹن، نو مور فرینچ، نو مور سٹنگ آن اے ہارڈ بینچ. ایک فرینچ بچہ ہے جو فرینچ سیکھتا ہے، ڈچ سیکھتا ہے، سوئس سیکھتا ہے اور اس طرح جرمن سیکھتا ہے. اسی طرح فن لینڈ کے اندر، آئس لینڈ کے اندر 4 ہمیں بھی اپنے بچوں کو بنیادی طور پر اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی اور پھر اردو کا جو بیسک ہے اس کے زبان اوریجن جو لینگویجز ہیں جس میں عربک ہے، فارسی ہے، وہ سکھائیں. میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں. سائیکالوجسٹ کے والے کہتے ہیں جو ایجوکیشن سائیکالوجسٹ، اے چائلڈ کین لرن 7 لینگویجز سائملٹینیسلی. ایک بچہ 7 زبانیں جو ہیں وہ ساتھ سیکھ سکتا ہے. کوئٹہ شہر میں چلے جائیں، میں وہاں عمر گزاری ہے، ہر بچہ جو ہے وہ کم از کم 3 زبانیں اور زیادہ سے زیادہ 5 زبانیں جو ہیں وہ بولتا ہے. وہ بروئی بولتا ہے، وہ بلوچی بولتا ہے، وہ اردو بولتا ہے، وہ سائکی بولتا ہے، بات سندھی بھی بولتا ہے. صاحب میری طرف سے ایک آخری سوال، پھر میں بچوں کے لیے اوپن کروں گا کہ وہ آپ سے کچھ سوالات کر سکیں. سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کا ایک وقت آیا جب خاص طور پہ جب ہمارا ایک صوبہ الگ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، اور اس وقت اندرا گاندھی نے کیا کہا اور اس سے پہلے کیا کہا کہ ان کا نیریٹو تھا کہ آج ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو شکست دے دی. اگر یہ 2 نیشن تھیوری صحیح ہوتی تو یہ علیحدہ نہ ہوتا. اور لیکن ابھی ریسنٹلی جب ہم دیکھتے ہیں تو پرائم منسٹر مودی اور RSS کے رائز کے بعد بار بار انڈیا سے جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو ششی تھرور جیسا آدمی بھی کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جو محمد علی جناح ہے وہ ونڈیکیٹ ہو رہا ہے، اس کا نیریٹو جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہو رہا ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں، چاہے وہ پاکستان کا مسلمان ہو جو کوشچن کرتا تھا پہلے، وہ اب شکر کرتا ہے کہ شکر ہم ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے، ہمیں ملک کا ٹکڑا مل گیا، زمین مل گئی، اور قائد اعظم کو دعا دیتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ انڈیا میں رہ گئے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو 2 نیشن تھیوری کی آئیڈیالوجی تھی یا اس کے پیچھے جو انڈر لائن لاجک تھی وہ بار بار اب ہمیں روزانہ اپنی سڑکوں پہ، اپنے میڈیا میں، اپنے آس پاس نظر آ رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے، میں LK اڈوانی سے یہاں ملا تھا، پھر اس کے بعد جب میں انڈیا گیا تو وہاں پر ایک جگہ پہ تحقیق کرتے ہوئے پھر بنگالیوں کے ساتھ بھی کرتے ہوئے میں ان سے سوال پوچھا کہ آپ بڑی بات کرتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ جو ہے ہم نے خلیج بنگال میں خرچ کر دیا. اندرا گاندھی کا مشہور فکر. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پوری کی پوری بنگالی تحریک کس بنیاد پہ اٹھی تھی؟ ایک بنگالی قومیت کی بنیاد، ایک بنگالی زبان کی بنیاد، ایک بنگالی کلچر کی بنیاد. ایک ٹیگور کو ہیرو بنایا، ایک بیگا چھاتی ہے، اور اس کے بعد خلیج بنگال جو ہے سب کا ایک، اور اس کے بعد تحریک اٹھی
इंडिया ने हमला किया, जो कुछ हुआ अलहदा। अगर दो कौमी नजरिया ठीक नहीं था तो बंगाल का तो हेडक्वार्टर कलकत्ता होना चाहिए था। ये बंगाली जो थे उनके साथ क्यों नहीं जा मिले? खबरदार, मलीच नापाक मुसलमान भारत की धरती की तरफ देखना मत, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से कहा हुआ था कि ये मुसलमान जो है ये धरती का मरीच है, नापाक करने वाला है। दो नेशनैलिटीज क्रिएट हुई दुनिया में, ये झूठ है बहुत बड़ा, एक बंगाली और एक बांग्लादेशी। 1,10,00,000 बंगाली वहां पर मौजूद हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। एनआरसी निकाला गया है, किस लिए निकाला गया है? ये मुसलमान बंगाली जो हैं ये हमारा मामला खराब कर देते हैं। 1985 में सबसे बड़ा साथ हुआ था इसी बंगाल के अंदर, इसी बंगाली बोलने वालों के खिलाफ हुआ था। अगर दो कौमी नजरिया झूठ होता तो उस वक्त आपका एक मुल्क बनता होता। इसका मतलब यह है कि एक और मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर तख्लीक किया है और उसका नाम बांग्लादेश। ये वो मुल्क है कि जिस मुल्क ने साबित किया कि कुछ भी आप कर लें, बंगाली जो हैं वो हो या पंजाबी हो या कुछ हो, हिंदू उसको तस्लीम नहीं कर सकता, जो कायदात ने बहुत पहले। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हम तस्लीम नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं। वो बांग्लादेशी नहीं है, वो बंगाली मुस्लिम्स हैं। उनके मुकाबले बंगाली हिंदू हैं जो दूसरी तरफ रहते हैं। अगर दो कौमी नजरिया गलत है, आज भी मैं चैलेंज करता हूं, अगर दो कौमी नजरिया गलत है तो जाएं दोनों मुल्कों को इकट्ठा करके दिखाएं। अगले आइंदा 50,000 साल तक इकट्ठा नहीं कर सकेंगे कि जो ये लोग। और ये जो दूसरा पार्ट है कि आपका बार बार एहसास हो रहा है कि कितना दो कौमी नजरिया इतना स्ट्रांग था, और कायद आज़म का जिक्र बार बार इंडियन नैरेटिव में भी आ रहा है। वो जब जुल्म होता है मुसलमानों पे या माइनॉरिटीज पे तो बार बार जिन्ना याद आते हैं सबको। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो माशाल्लाह हो रहा है, माशाल्लाह क्या हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, माशाल्लाह जो अल्लाह चाहता है। 2016 में मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे यही कहा था, मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, जिस वक्त ये पाकिस्तान बना है, बड़े सगीर पाक डिवाइड हुआ है, तो पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है इसकी आबादी को 3 करोड़ के करीब थी। आप 1.5 करोड़ वहां से, अक्सरियत जो है पंजाब से माइग्रेट करके आपने ऑप्ट किया कि हम यहां रहना चाहते हैं। इस धरती से, जिसे हम 3 करोड़ की धरती कहते हैं, उससे अल्लाह 22 करोड़ को रिस्क दे रहा है। अगर आप 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 70 लाख यहां आ जाते तो यकीनन आपको भी अल्लाह रिस्क दे देता। आपने ऑप्ट किया एक ऐसी सरजमीन को कि जिस सरजमीन आपको तस्लीम नहीं करती थी। यही वजह है कि आपके साथ आज ये सलूक हो रहा है। मैं 2007 में गया था, ये लोग कश्मीरियों के बारे में कहा करते थे कि कश्मीरी जो हैं ये बुनियादी तौर पर हमारा मसला खराब करते हैं, ये अपनी मूवमेंट चलाते हैं, हिंदू हम पे एतबार नहीं करते, हिंदू हमारे साथ एक बहुत बुरी किस्म की सूरत से पेश आते हैं। लेकिन 2016 में जब गया तो कहते थे कश्मीरी सच है। जब उन्होंने देखा कि सिर्फ मुंह सूंघने से जो उनको कत्ल कर दिया जाता है, जब उन्होंने देखा कि शलवार उतारते हैं और देखते हैं कि इसका खतना हुआ कि नहीं, अगर हुआ है तो उसको कत्ल कर देते हैं, जब उन्होंने देखा कि रथ यात्रा के जुलूसों के अंदर किस तरह की सूरत हाल होती है। और फिर सबसे बड़ी बात है, मैं औरंगाबाद में गया, 40% मुसलमान वहां रहते हैं। एक आदमी ने मुझे बिठाया, उसने कहा आंखें बंद करो, मैं गाड़ी का शीशा खोलता हूँ, आपको जहां से बदबू आना शुरू है समझो मुसलमान का इलाका शुरू हुआ है। और सबसे अहम तरीन बात है तो मैं आपके सामने आपको बताऊं कि पूरा सचर रिपोर्ट कहती है कि दलित जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 38% पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में, 40% पॉवर्टी लाइन है। ये बुनियादी तौर पर अल्लाह के उसूल से इनकार था। मेरी जमीन वसी नहीं है तो तुम चले जाओ उस जमीन की तरफ। असल मसला ये है कि उन्होंने ऑप्ट किया था कि हम यहाँ रहेंगे, उन्होंने इत्काद किया जमीन के ऊपर, उन्होंने इत्काद किया इलाके के ऊपर, उन्होंने इत्काद किया अपने कारोबार के ऊपर, एस्टेब्लिश कारोबार पर। जो यहाँ से हिजरत करके आए अल्लाह ने तो उन्हें इज्जत और तकदीर से नवाजा, और जो वहां रह गए इंतहाई जलील और रुस्वा हो रहे। जज़ाकल्लाह। और ये साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे अल-कादिर हिस्टोरिकल फर्स्ट बैच कुछ तलबा जो हैं जो आर्या साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्तसरन, हमारे पास टाइम कम है, 10-15 मिनट्स हैं, इसके अंदर जरा साहब पूछ लें। कौन पहले करना चाहेगा? या तो हाथ खड़ा करके कर लें या फिर वैसे बता दें। हाँ जी, अम्मार आप चले जाएं। अम्मार आप हाथ खड़ा कर रहे हैं तो अम्मार कर लीजिए, प्लीज गो अहेड अम्मार, अनम्यूट करो जी। मैंने पूछा था कि इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन की जिस इदारे की आप बात करें, जिसमें आपने बताया कि उसकी बिल्डिंग को आग लगा दी गई,
بلڈنگ وغیرہ تو ڈسٹروائے ہوگی، لیکن جو ادارہ تھا اس کا کیا بنا، اور کیا کوئی چانسز ہیں کہ فیوچر میں اس طرح کا ادارہ بنے گا تو ان چیزوں پہ کام ہوگا کہ ہمارا سوشل، ایجوکیشنل اور اکنامک سسٹم اسلام کے لحاظ سے ہو جائے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. عمار تھوڑا سا اونچا بولو بیٹا، شروع سے بتاؤ کون سے ادارے کی بات کر رہے نہیں ہو. میرا خیال ہے آپ نے مجھے میوٹ نہیں کیا، ان کو مائک دیا نہیں میرا خیال ہے آپ. ہاں نہیں، مائک تو اس کے پاس ہے، وہ ذرا سا قریب آ کے زور سے بولنا. اچھا ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے. عمار جزاک اللہ. سر ایم آئی اوڈیبل ناؤ؟ جی آ گیا. اچھا، اسلامک اب ریکنسٹرکشن کا ادارہ تھا، اس کی بلڈنگ تو ڈسٹروائے ہو گئی، لیکن وہ ادارہ کیا بچا اس کا کچھ ادارے کا نام اور اس کا کام، اور کیا آئندہ وہ ادارہ کوئی بھائی صاحب یہ سوال نہیں کر رہا ہے، وہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ قائد اعظم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا ریکنسٹرکشن اسلامک تھاٹ والا، اور اس کے اندر پھر وہ ختم ہو گیا، اس کی عمارت ختم ہو گئی، لیکن اس کا کوئی آگے کام نہیں چلا، کوئی پبلش نہیں ہوا، کوئی اس کی لیگیسی نہیں رہی، بالکل ختم ہو گئی ہے وہ چیز. دیکھیے وہ ایک سازش کے تحت اس کو آگ لگا دی گئی تھی، اور جب میں آرکائیو میں تھا میں حیران ہوں، میرے پاس ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں بھی نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو پورے کے پورے اس کے اندر آگ سے نکالنے کے بعد ایک فائل میں سے مجھے یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن ملا. اب میں آپ کو حیران ہوں، میں پڑھتا ہوں کہ علامہ اسد اس کے ایمز آبجیکٹیو بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، بہت کمال کی بات. In view of the great challenges, both physical and spiritual, which the Muslim millet in our country is undergoing in these days, the government has found it advisable to create a new department which would deal with certain problems arising from those changes. The ultimate aim of the department is to help our community to reconstruct its life on Islamic lines, and therefore it has been named as Department of Islamic Reconstruction. It is for the first time in the modern age that the word Islamic has appeared in the designation of any government department. اس میں انہوں نے پھر اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹ، یہ واحد ایک چیز ہے کہ جو مل گئی اور جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ بچ گئی تھی. باقی سب کے سب آگ لگا دیا گیا تھا، اور خاص طور پہ سازش کی گئی تھی اس طرح سے کہ ان کا کام جو ہے اس کو تباہ کر دیا جائے. اور وہ اپنا لکھتے ہیں کہ سر ظفر اللہ جو تھا اس سے میں ملنے گیا، اور وہ چونکہ ایک قادیانی تھا، اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا عجیب و غریب، اور کہا کہ، اور پھر اس کے بعد ایک پلان بنایا گیا اور مجھے جو ہے وہ سفیر کے طور پہ بھیج دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہمارے عرب ممالک میں تم عربی جانتے ہو، تم وہاں جا کے ہمارے لیے تعلقات بناؤ. اور جیسے میں وہاں پہنچا تو اس پورے دفتر کو آگ لگا دی گئی اور سارا کام تباہ کر. جی اقصا آپ سوال کر لیجیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. اقصا نصرت. جی السلام علیکم سر، میرا ان سے کوشچن ہے کہ اگر میں ان سے کہوں کہ آپ اپنی لائف اسٹوری کو سم اپ کریں تو کیسے کریں گے، اور یہ مقبول جان کون تھے، کیا تھے اور کیسے تھے؟ تھینک یو. یہ سوال آپ سے متعلق ہے، آپ اپنی بارے میں اگر ایک ٹیک اویز بتائیں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ اپنی لائف کو سمرائز کریں تو آپ کیسے سمرائز کریں گے ود ان فیو منٹس اپنی لائف کو، کہ آپ نے میری بات یہ ہے کہ میں ظاہر بات ہے ایک عام سا روٹین سا عام سا آدمی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع ہی سے ایک بہت مذہبی گھرانے میں پیدا کیا، لیکن پھر میں الحاد کی طرف چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں میٹرک کے بعد بہت زیادہ پڑھائی شروع کر دی، داس کیپٹل اس طرح کی چیزیں، اور میں الحاد کی طرف چلا گیا. لیکن 1970 کے آنے کے بعد 71 کے آنے کے بعد مجھے بہت زیادہ ایک تکلیف پہنچا. تو پھر میں اس لوگوں کے نزدیک آیا، اور پھر مجھے اللہ تبارک نے دوبارہ جو ہے دین کی طرف مائل کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے زندگی جو ہے، آپ خود سوچ لیں کہ میں 16 سال میرے نبی نوکری میں رہتے تھے بیوروکریسی میں. اس میں وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے اعلیٰ پوسٹوں کے لیے چیف سیکرٹری بننے کی کوشش کرتا ہے، اب فیڈرل سیکرٹری بننے کی کوشش کرتا ہے، فیکٹری انٹیریئر بننے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے ایک کالم لکھنا شروع کیا تھا، حالانکہ میں اس سے پہلے ڈرامہ بھی لکھتا تھا، شاعری بھی کرتا تھا، اور مجھے ذہن میں آتا تھا کہ میں شاید پوری طرح سچ نہیں بول رہا ہوں. لیکن میں نے اس نوکری کو، جو کہ سول سروس کی نوکری تھی، اس کو داؤ پہ لگا کے کالم لکھنا شروع کیا. اور 9/11 ہو چکا ہوا تھا، امریکہ کے خلاف، مشرف کے خلاف، ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آگے چلتا. یہ میری زندگی کی ساری چھوٹی سی جدوجہد ہے. میں اپنے آپ کو پڑھنا کہ بڑا آدمی سمجھتا ہوں، اللہ کی توفیق تھی جہاں تک یہ صورتحال پہنچی ہے. تو اور کیا ایکسپلین بڑے لوگوں کو کیا جاتا ہے، میں کیا نام بڑا آدمی ہوں. میں تو
इस उम्र के हिस्से में 66 साल की उम्र में अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ मेरी एफर्ट्स को कबूल कर ले और मुझे खात्मा जो है वो उस पे हो जाए पे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे। बस ये अल्लाह ताला और मकबूलियत और कबूलियत आपकी बढ़ाए और उसका फैज़ भी आगे पहुंचाए। माजिद, आप मेरे ख्याल पूछना चाह रहे हैं सवाल और ये साहब से। अस्सलाम, मेरा सवाल ये है कि आपने हिंदू गुलामी की बात की है, तो हिंदू गुलामी कायदे आज़म ने तो अपना मुल्क हमें बना के दे दिया, लेकिन उन्होंने हिंदुओं से भी हमें आज़ाद किया। लेकिन ये है कि आज भी हिंदुओं के गुलाम हैं। अपने रस्मों रिवाज में देखें तो आज भी हम हिंदुओं के गुलाम हैं, और उस तरह अंग्रेज़ों के भी गुलाम हैं। फैशन में अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल उनकी कॉपी करते हैं। तो इसके बारे में बताएं, थोड़ा सा गाइड करें कि हम अपनी फैमिली से शुरू करें तो किस तरह उस गुलामी को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, दो चीजें हैं खतरनाक, वो है एक है एजुकेशन का सिस्टम और दूसरा है मीडिया। देखिए, आप सोचें कि मेरे बचपन में कभी बड़े से बड़े अमीर से अमीर आदमी के घर में मेहंदी की तकरीब नहीं होती। मैं जिस जमाने में ड्रामा लिखता था तो मैं हसीना मईन बातों बजिया से कहा करता था कि आप इस मुल्क को एक बहुत गलत रस्म में डाल रहे हैं, ये लोग तबाह हो जाएंगे। आज देखें, अगर शादी के दिन 1 लाख खर्च आता है तो मेहंदी के ऊपर 5 लाख रुपया खर्च आता है, गरीब आदमी की कमर टूट। मीडिया जो है ये बड़ी अजीबो गरीब चीज है। लेकिन एजुकेशन का तो मैंने बता दिया कि बचपन से उसको बताया जाता। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो मुझे एक आदमी ने सवाल किया कि जिस मुल्क की आप टेक्नोलॉजी लेते हैं उस मुल्क की कल्चर भी आता है। मैंने कहा, तो बहुत झूठ कहा है आपने। कहता, कैसे आप बताएं मुझे। मैंने कहा, आपने जापान का दावा है कि पाकिस्तान का कोई एक खैमा भी ऐसा नहीं जहां हमारी एक प्रोडक्ट मौजूद हो। आप खुद सोच लें, बेशक ऑडियो कैसेट क्यों ना हो, वो मौजूद होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, कितने जापानीज रेस्टोरेंट खुल गए इस मुल्क? कितने लोगों ने जापानियों की तरह जमीन पे सोना शुरू कर दिया? कितने लोगों ने जापानियों की तरह जो है वो तैयार बैठ के चाय पीना शुरू कर दिया? नहीं। इसका मतलब यह है कि ये मीडिया है जो हमारे अंदर वेस्टर्न कल्चर लेके आया। जापान ने इसने एक बहुत बड़ा काम किया था। 114 साल तक, 113 साल तक उन्होंने बकायदा आयरन कर्टन लगाया था कि कोई बाहर का बंदा हमारे यहाँ नहीं आएगा, और हमारा जब बंदा बाहर जाएगा अगर 10 साल से ज्यादा वहां गुजारा तो हम उसको अंदर नहीं आने देंगे। उसके बाद कहते हैं, उस सॉल्टीट्यूड के बाद वो जापानी कौम ऐसी उभरी है कि वेस्ट के मुंह पे तमाचा है अपनी तरक्की के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से। असल मसला यही है कि जब तक हम आयरन कर्टन नहीं लगाते, हम अपनी तहजीब के साथ वाबस्तगी नहीं समझते। हम आज भी यही समझते हैं। आज भी मैं समझता हूँ, मैं शलवार कमीज पहन के चले जाऊं, लोग समझेंगे कि वो जाहिल किस्म का आदमी है। अगर धोती पहन जाऊं तो मजीद महा जाहिल नजर आऊंगा। लेकिन अगर मैं पैंट और टाई लगाई हो, आप कहेंगे जी क्या बात है, वेस्टर्न कल्चर का कहाँ से आ गया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ होगा, यकीन कि वहां का चीजें इससे इल्म पूछते हैं। असल मसला यही है कि हमने खुद एतमादी और खुद इनसारी और अपने आप पर एतमाद का फुकदान हुआ, जिस वजह से। अच्छा, मुस्कान, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। बस एक और ये सब इसमें एक एक्सटेंशन जरूर होनी चाहिए कि ये माजिद का एक सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी था कि कुछ चीज़ें तो हुकूमती लेवल की हैं, कुछ ये कि जो चेंज एजेंट्स हैं, जैसे ये माशाल्लाह बच्चे हैं या अलकादर यूनिवर्सिटी में आए हैं, इनका जहन चेंज होता है, ये माशरे में कैसे तब्दीली एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, थोड़ा सा इस पर भी अगर आप रोशनी डाल दें, इनके लिए गाइडेंस हो जाए। देखिए, हुआ ये है कि 1979 में एक स्कूल खुला था, मैं नाम नहीं लेता उस स्कूल का, तो वो लाहौर में खुला था। उसकी अब बड़ी चेन बन चुकी है, बहुत बड़ा सिस्टम है। उसके साथ उनकी बहन का भी एक स्कूल बनाया था, उनका भी बहुत बड़ा सिस्टम। तो लाहौर में जितने भी किसी बंदे की बीवी थी ना, खा वो आयरलैंड की थी, खा वो फिनलैंड की थी, उसको कहा तुम हमारे यहाँ पढ़ाना क्यों। अब हुआ ये, उसके बाद हुआ ये कि गवर्नमेंट ने नहीं किया था। ये जो इंग्लिश मीडियम O लेवल A लेवल आया है, प्राइवेट, मेरी जेब से 35,000 रुपया, 5,000 रुपया, 15,000 रुपया तनख्वाह फीस लेके बच्चों को हमने, क्योंकि उन्होंने एक तस्वर दिया कि हम एक ऐसी तालीम आपको दे रहे हैं कि जो मार्केट के अंदर काबिल कबूल है। उसमें हुआ ये कि फिर गवर्नमेंट के अंदर हमारी पॉलिसीज ऐसी बन गई कि हमने उसको तालीम को खत्म कर। मैं स्कूल में टाट का स्कूल था, और उसके अंदर हम आपको सोचें कि डिप्टी कमिश्नर का बेटा भी मेरे साथ पढ़ता, असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा भी मेरे साथ पढ़ता, तभी उसकी तालीम बेहतर थी। जब तक हम पूरे के पूरे निज़ाम तालीम के अंदर इस सारे डायकोटमी को खत्म नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे उसी वक्त बढ़ेंगे कि हम बुनियादी तौर पर इस वेस्टर्न, देखें, मुझे फिजिक्स पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, बायोलॉजी पढ़ाओ, कुछ पढ़ाओ। आप कम से कम एक बात याद रखें, कल्चर तो अपना पढ़ाओ।
सोशल साइंसेस तो अपनी पढ़ाओ, हम तो सोशल साइंसेस भी उनकी पढ़ते हैं ना, ये खत्म है। दुनिया में कहीं मेरी सोशल साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मुझे पढ़ाया जाता है जनाब इंग्लैंड में ये था वो था फला। क्या इंग्लैंड वाले को मेरा ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता है? क्या उसको मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ाई जाती है? नहीं, लेकिन मुझे अलेक्जेंडर पढ़ाया जाता है। तो यही वजह है कि हमने हमारे हीरो बदलते जा रहे हैं, जिस वजह से हम तबाह हो रहे हैं। मुस्कान, कैन यू गो अहेड प्लीज? मुस्कान। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये था कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त कुछ मुसलमान भी थे जो इस फैसले के खिलाफ थे, और अभी मतलब जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं, तो क्या पाकिस्तान बनने के कोई साइड इफेक्ट्स भी थे, और अगर थे तो क्या थे? मतलब वो क्यों पाकिस्तान नहीं आए? देखिए, साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, कोई भी जब इतनी बड़ी तब्दीली आती है साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कहता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान को समझते हैं कि उनके लिए नेमत नहीं, एक दफा उनको अमृतसर से गाड़ी में बिठा के पूरे इंडिया की सैर करवाएं, उनको बताएं कि मुसलमान वहां के साल में, अगर वो रोते हुए वापस आके सजदा ना करें तो मेरे मुंह पे थूक दीजिए। सही जी। फराज आपके पास कोई सवाल है? फराज इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। मेरा ये सवाल था कि इस वक्त पाकिस्तानी यूथ के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि हम जो कायद की ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी हम उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। और मेरा एक और सवाल भी था सर कि कायद की बेसिकली क्या टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मिशन के लिए, एक गोल के लिए वक़्फ़ कर दी, उनका क्या टर्निंग पॉइंट था? देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने अभी आपके पढ़ के सुनाई कि वो खुद चाहते थे कि बुनियादी तौर पर वो इस मुल्क के अंदर उस निज़ाम को जहाँ पर फलता फूलता हुआ देखें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम बनाया था, जो इस्लामिक शरीयत के प्रिंसिपल्स के मुताबिक था, उसको मॉडर्न। अब ये जिम्मेदारी तो आप नौजवानों पे है। देखिए, अगर एक शख्स जो है वो बॉम्बे में एक छोटे से घराने से पैदा होके उसके बाद मैट्रिक करने के बाद लिंकन में पढ़ने के बाद वापस आते हैं, वो इतने बड़ा काम कर सकता है, तो आप में से भी कोई ऐसा शख्स पैदा हो सकता है जो इस मुल्क को ठीक कर सकता है। ये सारे कायद छुपे होते हैं। और सच्ची बात मुझे उम्मीद ये लगती है इस मुल्क से, इस वक्त जो है तो इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग जरूर हैं जो चाहते हैं कि तब्दीली आए, बेहतर हो, लोग बेहतर जिंदगी गुजारें, लोग दीन के मुताबिक काम करें। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा आदमी जो है हमें जरूर अता करेगा जो इस सारी तब्दीली को आगे ले इंशाअल्लाह। 1 बजे तो इंशाअल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अब इसको कंक्लूड करते हैं। आपने पूरा घंटा दिया। आपने खुसूसी तौर पर इन बच्चों के लिए भी और ये सब दुआ करनी है और अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट को विजिट भी करना है इंशाल्लाह, क्योंकि ये बिल्कुल आपके नजरियात से अलाइंड है और इंशाल्लाह हम आपसे इस्तिफादा करते रहेंगे। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का और हमें एनलाइटन करने का। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।